بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کہانی ہے نمرا کی، جو ایک گاؤں میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ حد سے زیادہ فرما بردار تھی اور ان سے محبت کرنے والی تھی۔ وہ ایک خوبصورت اور ملنسار لڑکی تھی۔ گاؤں کا ہر فرد اسے پسند کرتا تھا۔ گاؤں کی تمام لڑکیاں ہی اس کی سہیلیاں تھیں۔ وہ بھی سب کے ساتھ محبت کرنے والی تھی۔ ان کا روزگار کھیتی باڑی سے وابستہ تھا۔ اس کی ماں بیمار عورت تھی۔ وہ باہر کے کام کاج نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے کھیتی باڑی کا جتنا بھی کام ہوتا تھا نمرا اپنے باپ کے ساتھ مل کر کرتی تھی۔ نمرا کا باپ بہت فخر سے کہتا تھا کہ یہ میری بیٹی نہیں بلکہ بیٹا ہے۔ ان کے گاؤں کا ماحول بھی بہت سادہ اور اچھا تھا۔ گاؤں کی تمام بیٹیاں سانجھی سمجھی جاتی تھیں۔ نمرا کے گاؤں میں لڑکیوں کا پرائمری اسکول تھا۔ پڑھنے لکھنے کا شوق ہونے کے باوجود اس نے پرائمری اسکول سے آگے نہیں پڑھا تھا۔ اپنے محدود وسائل کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنے ماں باپ کو اس سلسلے میں پریشان نہیں کیا تھا، لیکن وہ اپنا یہ شوق اپنے چھوٹے بھائی گڈو پر پورے کر رہی تھی۔ لڑکوں کا اس گاؤں میں 8ویں تک اسکول تھا۔ گڈو اب 7ویں کلاس میں پڑھتا تھا۔ نمرا نے یہ دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ جب گڈو 8ویں جماعت پاس کر لے گا تو وہ اسے شہر کے اسکول میں داخل کرائے گی اور پڑھا لکھا کر بڑا افسر بنائے گی۔ اس نے یہ خواب اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں بھی سجا دیے تھے۔ 2 دن سے اس کے ابا کی طبیعت خراب تھی۔ وہ اکیلی ہی کھیتوں میں جا رہی تھی۔ ان دنوں انہوں نے گندم کی فصل بوئی ہوئی تھی۔ اب وہ گھاس کو بیچ کر اس سے گزارا کر رہے تھے۔ اس نے ڈھیر سارا گھاس کاٹ کر ایک گٹھڑ میں جمع کیا اور سر پر اٹھا کر گھر کی طرف چل دی۔ اذان ہو چکی تھی اور ہر طرف ہلکا ہلکا اندھیرا چھا گیا تھا۔ وہ پرانے کنویں کے پاس سے جب گزری تو ایک لمحے کو اس کا دل ڈر گیا، کیونکہ اس کنویں کے بارے میں بہت سے قصے مشہور تھے۔ بہت سے لوگوں نے یہاں پر جن بھوت دیکھے تھے۔ اب ان میں کوئی سچائی تھی یا یہ محض خود سے گھڑے واقعات تھے، اس بارے میں وہ نہیں جانتی تھی، لیکن ایک لمحے کو اس کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کا دل کانپا ضرور تھا کہ چلو کچھ ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے آواز دی ہو۔ سنی انسنی کی اور قدموں کی رفتار تیز کر دی۔ اچانک پیچھے سے کوئی بھاگتا ہوا آیا اور اس کے برابر چلنے لگا۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ڈرتے ڈرتے اس نے چلتے ہوئے دوسرے شخص کو دیکھا۔ وہ ایک نوجوان لڑکا تھا اور بہت ہی زیادہ حسین و جمیل تھا۔ نمرا نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر نظریں جھکا لیں۔ اس نے گاؤں میں اس سے پہلے اس شخص کو نہیں دیکھا تھا۔ لاؤ نمرا، یہ گٹھڑی مجھے دے دیں، میں اٹھا لیتا ہوں۔ نہیں، میں اٹھا لوں گی۔ وہ دل ہی دل میں ڈر گئی، اگر کسی نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ مگر دوسری طرف تو جیسے کسی بات کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ اس نے زبردستی ہی اس کے سر سے گٹھڑی اتار لی اور خود اٹھا کر چلنے لگا۔ آپ کی مہربانی، آپ رہنے دیں، یہ میرا بوجھ ہے، میں خود اٹھا لوں گی۔ اس بات میں اس نے نظر بھر کر نمرا کو دیکھا۔ اس قدر گہری آنکھیں اس کی جیسے سیدھا دل میں اتر جانے کی کوشش میں ہوں۔ اگر کسی نے دیکھ لیا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ مسئلہ تو ہو گیا ہے، زیر لب مسکراتے ہوئے برابر کر کے رہ گیا۔ آپ کو میں نے اس سے پہلے گاؤں میں نہیں دیکھا۔ کیا آپ کسی کے گھر میں مہمان آئے ہیں؟ لیکن میں تو آپ کو روز دیکھتا ہوں۔ نمرا بے اختیار چونکی۔ آپ مجھے کیسے دیکھتے ہیں؟ میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ سب کچھ میرے بارے میں کیا آج ہی جان لیں گی؟ یہ لیں اپنا بوجھ اٹھا لیں، آپ کا گھر آ گیا۔ باتوں باتوں میں پتہ ہی نہیں چلا فاصلہ اتنا جلدی کٹ گیا۔ رات کو سوتے ہوئے بھی نمرا اس کا خیال کر رہی تھی۔ پتہ نہیں کون تھا، اس سے پہلے تو اس کو میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ کتنی گہری نظر تھی اس کی۔ وہ سوچتے سوچتے سو گئی۔ اگلے دن شام کو گھاس کاٹ رہی تھی تو وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ نمرا اسے دیکھ کر بوکھلا گئی۔ آپ یہاں بھی آ گئے؟ دیکھیں، آپ یہاں سے چلے جائیں، یہ نہ ہو کہ آپ کو کوئی دیکھ لے۔ آپ اس چیز کی فکر نہ کریں، مجھے آپ کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ نمرا حیران رہ گئی۔ اب اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ بتاتا ہوں۔ اگر آپ ایک وعدہ کریں تو میں آپ کو سچ سچ سب بتا دوں گا۔ اپنے بارے میں ایک ایک بات بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ کیسا وعدہ؟ پہلے یہاں آ کر بیٹھیں۔ نمرا اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ اس نے نمرا کا گریز کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے بڑی دقت سے اپنی مسکراہٹ روکی۔ میں انسان نہیں، ایک جنذات ہوں، اور میں اس پرانے کنویں کے درخت پر رہتا ہوں۔ جب تم یہاں سے گزرتی ہو تو میں ہر روز تمہیں دیکھتا ہوں۔ روز سوچتا تھا کہ تمہارے سامنے آؤں، اور کل میں تمہارے سامنے آ گیا۔ نمرا اسے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی۔ میں کیسے مان لوں کہ تم جن ہو؟ اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں سے غائب۔ وہ اس لیے کہ میں انسانی شکل میں ہوں، اور تمہیں مجھ سے ڈرنے کی تو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بلکہ تمہاری مدد کروں گا۔ میرا نام جبران ہے، میں ایک مسلمان جن ہوں۔
پھر سے چٹکی بجاتے ہی وہ ساری گھاس کٹ دی۔ نمرا نے اس کا شکریہ ادا کیا، تھوڑی دیر وہیں بیٹھی، اس کے ساتھ باتیں کرتی رہی، پھر گھر واپس آ گئی۔ ابھی روز کا معمول بن گیا تھا، وہ اس کے کام میں مدد کرواتا اور یہ دونوں گھنٹوں بیٹھے باتیں کرتے رہتے۔ اس دن جبران کو اپنے قبیلے میں جانا تھا۔ نمرا نے آج اکیلے ہی سارا کام کیا اور گھر واپس آنے لگی۔ مغرب کا وقت تھا، یہ کنویں سے تھوڑا آگے آگے تھی جب اس کے راستے میں ایک سانپ آیا۔ اس کو دیکھ کر وہ ڈر گئی، وہ سمجھی کہ سانپ اسے کاٹ لے گا، مگر وہ اپنے راستے پر جا رہا تھا۔ نمرا نے نیچے سے ایک پتھر اٹھایا اور سانپ کے سر کا نشانہ لیا۔ پتھر بالکل نشانے پر لگا، سانپ وہیں پر گر کر تڑپنے لگا۔ اس پر ہی بس نہیں کیا، اس نے ایک بڑا پتھر اٹھایا، سانپ پر پے در پے وار کرنے لگی۔ جب وہ بے جان ہو کر گزر گیا تو یہ اپنے راستے پر لی۔ اس رات اس نے بہت خوفناک خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت مرد ہے، بالکل یونانی دیوتاؤں جیسا۔ وہ نمرا پر بہت غصہ کیا کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جو کچھ تم نے کیا ہے میں اس کا انتقام لے کر رہوں گا۔ اس کے بعد وہ خواب میں سانپ ہی سانپ دیکھتی ہے جو اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ 2-4 دن کے بعد جبران واپس آ جاتا ہے۔ وہ پھر اسے سانپ کے بارے میں اور خواب کے بارے میں بتاتی ہے۔ وہ پریشان ہو جاتا ہے، سانپ کو مارا کیا؟ اچھاداری ناگن تو نہیں تھی؟ اچھا، اچھاداری ناگن کیا ہوتی ہے؟ سوال کیا۔ جب کوئی بھی سانپ 100 سال کی عمر تک پہنچ جاتا ہے تو اس کے بعد وہ انسانی شکل میں آ جاتا ہے۔ تم مجھے وہ جگہ دکھا سکتی ہو جہاں پر تم نے اسے مارا تھا؟ میں اسے لے کر اس جگہ پر آ گئی۔ وہاں وہ سانپ موجود نہیں تھا، مگر اس کا خون وہاں پر پڑا ہوا تھا۔ اب کی بار وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا، وہ اچھاداری ناگن تھی اور اس کا ناگ تم سے بدلہ لینے کے لیے آئے گا۔ تمہیں اسے مارنے کی ضرورت کیا تھی؟ تم ایک جگہ پر رک جاتی، اس کے گزرنے کا انتظار کرتی۔ اندازہ نہیں ہے کہ اب کیا ہوگا۔ خیر میں دیکھتا ہوں اس مسئلے کا اگر کوئی حل نکل آئے تو۔ وہ رات کو سو رہی تھی جب جان نے آ کر اسے اٹھایا۔ یہ لو، یہ چیزیں رکھو، تم یہ تمہاری حفاظت کریں گی، یہ تمہاری حفاظت کریں گی۔ اس نے اسے ایک چھوٹی سی خوشبو کی شیشی دی اور ایک شاپر میں ریت دی۔ اس نے کہا یہ اپنے گھر کے چاروں طرف ڈال دو، ایسے کوئی ناگ سانپ یہاں پر نہیں آئے گا۔ پھر جب تم باہر جاؤ گی تو یہ خوشبو لگاؤ گی، خوشبو کی وجہ سے وہ ناگ تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گئی، لیکن اس کا کوئی مستقل حل بھی تو نکالنا ہوگا۔ ناگ سے کیسے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، اس کے بارے میں مجھے سوچنا پڑے گا۔ خیر تم ابھی سو جاؤ، اب تم محفوظ ہو۔ اس کی بات مان کر سکون کے ساتھ سو گئی۔ آج نہ تو اسے کوئی ڈراؤنا خواب آیا تھا، نہ ہی ویسے ڈر محسوس ہوا تھا۔ اگلے دن جب وہ کھیتوں میں گئی تو جبران بھی اس کے ساتھ ہی تھا۔ اچانک سے وہاں پھنکارنے کی آواز آنے لگی۔ وہ جبران کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ کیسی آواز ہے؟ تمہارے دوست آئے ہیں جنہیں تم نے خود دعوت دی ہے۔ میں نے کسے دعوت دی ہے؟ پیچھے مڑ کر دیکھا تو پتہ چل جائے گا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو تا حد نگاہ سانپ ہی سانپ تھے۔ وہ ڈر گئی۔ جبران اس کی حالت دیکھی تو بمشکل اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ پھر اکثر ہی ایسا ہونے لگا، وہ جہاں جاتی وہ سانپ اس کے پیچھے آ جاتے۔ اس کا جینا محال ہو گیا تھا۔ اس رات جو کچھ ہوا اس کے بعد وہ خود مجرم سمجھنے لگی تھی۔ ناگ گھر کے اندر نہیں آ سکتا تھا چونکہ اس نے خوشبو لگائی ہوتی تھی، اسی لیے وہ باہر بھی اس کے آس پاس نہیں آ سکتا تھا۔ لیکن اس نے اپنا انتقام گڈو سے لیا تھا۔ وہ جب اسکول سے واپس آ رہا تھا، سانپ نے ڈس لیا۔ اس وقت اللہ کو پیارا ہو گیا۔ یہ صدمہ نمرا کے لیے بہت بڑا تھا۔ وہ گڈو سے بہت پیار کرتی تھی۔ اب چونکہ اس کے مرنے کی وجہ بھی یہی تھی، اسی لیے یہ خود کو اس کا مجرم سمجھ رہی تھی اور اس کے دل میں اس ناگ کے لیے شدید نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ وہ اس ناگ سے بدلہ لینا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے اب اس کے گھر کا کوئی اور فرد موت کے گھاٹ اترے۔ یہ سوچ کر اس نے فیصلہ کیا۔ اس نے امی ابو کو سب کچھ بتایا تو وہ اب کیا کر سکتے تھے؟ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ اکلوتا بیٹا ان سے بچھڑ گیا تھا اور جس کی وجہ سے یہ سب ہوا تھا اس میں اس کا بھی کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ تو اس پر جان چڑھکتی تھی۔ اب اس نے پکا تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اس ناگ کو نہیں چھوڑے گی، اسے اپنا انتقام ضرور لے گی۔ اس نے جبران سے پوچھا وہ اس سلسلے میں اس کی کیا مدد کر سکتا ہے۔ اس نے کہا میں ایک جوگی کے بارے میں جانتا ہوں، مجھے امید ہے کہ وہ ہماری مدد ضرور کرے گا، لیکن ایک مسئلہ ہے۔ جہاں پر اس جوگی کی جھونپڑی ہے وہاں پر آس پاس بہت سے جادوگر رہتے ہیں۔ ان جادوگروں کو اگر میری موجودگی کا احساس ہو گیا تو وہ مجھے قید کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ میرے جیسے جنات کی تلاش میں رہتے ہیں۔ تو پھر اس کا حل کیا ہوگا؟ تمہارے ابو کو ساتھ لے کر جانا پڑے گا۔ میں بھی آدھے راستے تک ان کے ساتھ جاؤں گا، لیکن جہاں سے جنگل کی حدود شروع ہوگی میں واپس آ جاؤں گا، اور اگر اس ناگ نے وہاں ان پر حملہ کر دیا تو ابو کو وہ خوشبو لگا دینا اور اسے وہ ناگ یا کوئی بھی سانپ ان کے نزدیک نہیں آئے گا۔
اس نے پھر اپنے ابو سے بات کی اور انہیں اس جوگی کے بارے میں بتایا اور کہا کہ اس مسئلے کا حل صرف اس جوگی کے پاس ہے۔ اگلے دن وہ اپنے سفر پر روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ جبران بھی تھا، جبکہ وہ اس کے وجود سے انجان تھے۔ جنگل کی حدود شروع ہونے سے پہلے ہی وہ وہاں پر رک گیا۔ اس سے آگے وہ چلے گئے اور جوگی کا ٹھکانہ انہیں آسانی سے مل گیا۔ انہوں نے جب اپنا مسئلہ اسے بتایا تو اس کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگیں۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنے وقت سے وہ جس کے پیچھے خوار ہو رہا تھا وہ اسے یوں آسانی سے گھر بیٹھے مل جائے گا۔ گھر آئی لکشمی کو ٹھکرانا تو کفران نعمت کرنے کے مترادف تھا۔ وہ آسانی سے ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گیا۔ ساتھ اس نے اپنا ضروری سامان بھی رکھا جو اس ناک کو پکڑنے میں ان کی مدد کر سکتا تھا۔ شام سے پہلے پہلے گھر آ گئے تھے۔ نمرا نے پھر پورا ماجرا جوگی کو سنایا۔ جیسا نمرا نے جوگی کو ناک کا حلیہ بتایا تھا، اسے سن کر جوگی سمجھ گیا تھا کہ یہ وہی ناک ہے جس کی اسے تلاش تھی۔ وہ کل ہی اپنے مشن پر عمل کرنے کے لیے تیار تھا۔ اس نے نمرا کو کچھ باتیں سمجھائیں۔ اگلے دن جب نمرا گھر سے باہر آئی تو اس نے خوشبو نہیں لگائی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ناک اس پر نظر رکھے ہوئے ہے اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ ناک اس کے پیچھے آئے گا۔ وہ کھیتوں کی طرف ہی چلی گئی جہاں پر پہلے سے ہی جوگی موجود تھا۔ اس نے سارا بندوبست کیا ہوا تھا کہ اچانک سے نمرا کو اپنے پیچھے سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ خوف کی ایک سرد لہر اس کے وجود میں سرایت کر گئی۔ وہ اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچ گئی تھی۔ اچانک سے بھاگتے ہوئے وہ اس جگہ پر پہنچ گئی جس جگہ پر وہ محفوظ تھی۔ وہ ناک بھی اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ خون خوار نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بلا شبہ بہت حسین تھا مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ دکھنے میں ظالم لگتا تھا۔ نمرا کو اس سے نفرت محسوس ہوئی۔ وہ نمرا کے بالکل نزدیک آنے لگا کہ اچانک کرنٹ کھا کر رک گیا۔ نمرا بھی مسکرانے لگی۔ کیا ہوا؟ رک کیوں گئے ہو؟ مارو مجھے۔ اس سے پہلے کہ وہ ناک سنبھلتا اس پر ایک جال آ کر گر گیا۔ یہ مخصوص جال تھا، اس پر خاص پڑھائی کی ہوئی تھی اور یہ اچھا دھاری ناگ اور ناگن کو پکڑنے کے لیے ہی استعمال کیا جاتا تھا۔ وہ ناگ اس بات سے لاعلم تھا کہ اس کا پرانا دشمن جوگی بابا یہاں پر پہنچ چکا ہے اور اب وہ بے بس ہو چکا تھا۔ جوگی بابا نے بین بجانا شروع کر دی جس کی وجہ سے وہ ناگ سانپ کے روپ میں آ گیا اور اس کے سارے چیلے بھی وہاں اکٹھے ہو گئے۔ ان سانپوں کو ایک دائرے میں کر کے جوگی بابا نے آگے پیچھے دائرہ کھینچا۔ اب وہ اس گول دائرے کے اندر ہی چکر لگا رہے تھے لیکن اس سے باہر نکل نہیں پا رہے تھے۔ جوگی بابا نے انہیں آگ لگا دی، وہ وہیں پر جل کر مر گئے۔ ناگ کو جوگی بابا نے قید کر لیا اور اسے وہاں سے لے کر چلے گئے۔ اس کے بعد نمرا بھی اپنے گھر آ گئی۔ اس کی ناک سے تو جان چھوٹ گئی تھی لیکن اس نے اپنی جان سے پیارے بھائی کو کھو دیا تھا۔ وہ اس چیز کے لیے خود کو معاف نہیں کر پا رہی تھی۔ جبران اسے بہت زیادہ سمجھاتا تھا کہ جو کچھ ہوا ہے اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، اس کی زندگی ہی اتنی تھی۔ اس دن اس کا دل بہلانے کے لیے اسے اپنی دنیا میں لے کر گیا۔ رات کا وقت تھا، اس کے امی ابو سو رہے تھے۔ دونوں جادوئی قالین پر بیٹھ کر جنات کی دنیا میں گئے۔ یہ دنیا انسانوں کی دنیا سے بہت مختلف تھی۔ یہ بہت خوبصورت دنیا تھی۔ وہاں اسے کھانے کی جو بھی چیز پیش کرتا اس چیز کا ذائقہ اسے بہت منفرد لگتا۔ وہ جبران کے ساتھ وہاں سے بہت سی جگہوں پر گھومی۔ اب اس کا موڈ کافی حد تک بدل گیا تھا۔ پہلے والی اداسی اب قدرے غائب ہو گئی تھی۔ وہ اس جگہ پر آ کر بہت خوش تھی۔ جبران کا دل کیا کہ اسے ہمیشہ کے لیے یہیں پر رکھ لے مگر یہ حقیقت میں ناممکن تھا۔ جبران نے اسے اپنے دوست سے بھی ملوایا۔ وہ ایک شرارتی جن تھا۔ جتنی دیر وہ ان کے ساتھ بیٹھا رہا وہ اسے ہنساتا رہا۔ وہ وہاں سے بہت سی خوبصورت یادیں لے کر واپس آئی تھی۔ اس کو جبران کے ساتھ کی عادت ہو گئی تھی بلکہ یہ عادت محبت میں بدل رہی تھی۔ وہ کملی یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ خاردار راہ ہے اور اس راہ پر چلنے سے پاؤں آبلا پا ہوں گے کیونکہ خاکی اور ناری مخلوق کا ملاپ ناممکن ہے۔ یہ اس سے چند دن بعد کی بات ہے۔ وہ کھیتوں میں کام کر رہی تھی جب وہ اس کے پاس آیا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں کچھ اٹھا رکھا تھا۔ وہ ایک چمکتا ہوا پتھر تھا جو دکھنے میں بہت ہی خوبصورت تھا۔ اس نے وہ پتھر نمرا کو دیا اور اس سے کہا کہ یہ اپنے ابو کو دے دینا۔ یہ ایک ہیرا ہے، یہ ایک بہت ہی قیمتی ہے، اس کی تم لوگوں کو اچھی قیمت مل جائے گی۔ اپنے ابو کو کہنا کہ شہر میں فلاں جوہری ہے، وہ بہت ایماندار اور نیک انسان ہے، یہ پتھر اس کے پاس جا کر فروخت کر دے، وہ اس کی بہت اچھی قیمت دے گا۔ نمرا یہ سن کر خوش ہو گئی۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ اپنے ابو کو کہا کہ یہ مجھے کھیتوں میں سے ملا ہے۔ اس کے ابو نے کہا کہ یہ تو بہت قیمتی ہے، یقیناً یہ خدا کی طرف سے ہمارے لیے آسمانی مدد ہے، میں کل ہی سے جوہری کے پاس جا کر فروخت کرتا ہوں۔ جوہری نے اس کی بہت اچھی قیمت دی تھی۔ اس کے ابو نے ان پیسوں سے کپڑوں کا کاروبار شروع کر دیا۔ ان کا کاروبار چل نکلا۔ کچھ ہی عرصے میں ان کے گھر میں روپے پیسے کی ریل پیل ہونے لگی۔
اس خوشحالی کے وقت میں وہ گڈو کو بہت یاد کرتی تھی اور سوچتی تھی کہ اگر آج وہ ہوتا تو زندگی کتنی خوبصورت ہوتی۔ اب انہوں نے اپنی زمینوں پر مزارے رکھ لیے تھے۔ اگلے دن اس کے پاس جبران آیا۔ جبران کے اسی دوست فرقان کی شادی تھی۔ اس نمبر سے کہا کہ وہ بھی اس کے ساتھ شادی پر چلے۔ نمرہ بھی یہ سن کر بہت پرجوش ہو گئی اور خوشی خوشی شادی پر جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ رات کو جب وہ لوگ سب سو گئے تو وہ جنات کی دنیا میں چلی گئی۔ وہاں تو جیسے رنگ اور بو اور خوبصورتی کا ایک عالم تھا۔ ان کے لباس اور ان کی صورتیں دیکھ دیکھ کر وہ تو حیران ہو رہی تھی کہ یہ اتنے حسین ہیں، تو ان جن زادیوں کو چھوڑ کر لڑکیوں پر کیوں عاشق ہو جاتے ہیں؟ اس نے اپنے اس خیال کا اظہار جبران سے بھی کیا۔ یہ بات سن کر وہ زور سے قہقہ لگا کر ہنس پڑا۔ حسین، اگر تم ان کی اصل صورت دیکھ لو تو 10 دن بے ہوش رہو۔ کیا مطلب ہے؟ وہ یہ بات سن کر حیران رہ گئی۔ مطلب یہ ہے کہ میں نے تمہاری نظر بندی کی ہوئی ہے، تمہیں ان کی اصل صورتیں نظر نہیں آ رہی، بلکہ سبھی حسین لگ رہے ہیں۔ یہ سب اس عمل کا کام ہے جو تم پر میں نے کیا ہوا ہے۔ تم اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بھی خوفناک جن ہو اور جو مجھے اتنے حسین نظر آ رہے ہو یہ نظر کا دھوکہ ہے؟ ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ اس کی حالت انجوائے کرتے ہوئے مزے سے بولا۔ کوئی بات نہیں، اگر تم خوفناک ہو بھی تو محبت تو روح سے ہوتی ہے، صورت سے نہیں۔ وہ اس کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ کیا کہا تم نے؟ پھر سے کہنا۔ میں یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے اور میں تھک گئی ہوں، واپس جانا چاہتی ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، تم کچھ کھا لو، کافی دیر ہو گئی ہے، ویسے بھی میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں واپس۔ پھر وہاں سے گھر آنے کے بعد یہ سو گئی اور کافی دیر تک نہیں اٹھی۔ اگلے کئی دن تک جبران اس کے گھر نہیں آیا۔ وہ یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ وہ کیوں نہیں آیا۔ اچانک سے ایک دن وہ آ گیا۔ وہ بہت تھکا ہوا سا تھا اور پریشان لگ رہا تھا۔ نمرہ اسے پریشان دیکھ کر خود بھی پریشان ہو گئی۔ اتنے دن تک کہاں تھے اور اتنا پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ بس یار ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ کیسا مسئلہ؟ کیا ہوا ہے؟ بتاؤ مجھے۔ اس نے سوچا اگر وہ یہ بات نمرہ کو بتائے گا تو وہ پریشان ہو جائے گی، اسی لیے اسے ٹالتے ہوئے بولا کچھ نہیں، تم بتاؤ کیا کر رہی تھی اور تمہارے ابو کا کام کیسا جا رہا ہے؟ پھر اس کے بعد ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ جب وہ جانے لگا تو نمرہ کہنے لگی تم اچانک غائب ہو جاتے ہو اور کتنے کتنے دن تک نہیں آتے ہو، اسی لیے مجھے اپنی کوئی ایسی نشانی بتاؤ کہ جب میں تمہیں بلانا چاہوں تو میں تمہیں بلا سکوں۔ وہ اس کی بات پر مسکرا دیا اور چٹکی بجا کر ایک انگوٹھی حاضر کی۔ وہ انگوٹھی اس نے نمرہ کو دے دی اور کہا کہ اس کو اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رگڑنا تو میں آ جاؤں گا۔ نمرہ یہ سن کر خوش ہو گئی اور اسے جانے کی اجازت دی۔ اگلے کئی دن تک نمرہ بہت مصروف گزرے۔ وہ اپنی امی کے ساتھ اپنے ننیال گئی تھی۔ وہاں پر اس کے 2 کزنز کی شادی تھی۔ وہاں پر کافی ٹائم کے بعد گئی تھی، اسی لیے اسے وہاں پر بہت مزہ آ رہا تھا۔ وہاں پر اسے وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ ماں بیٹی 1 ہفتے کا سوچ کر گئی تھی اور 2 ہفتے وہیں پر گزار دیے۔ 2 ہفتوں کے بعد وہ واپس آ گئی۔ کافی دن گزر گئے تھے۔ جبران نہیں آیا تھا۔ اسے پھر اس کی دی ہوئی انگوٹھی کا خیال آیا۔ اس نے بہت بار اپنی ہتھیلی پر رگڑا مگر اس نے نہ آنا تھا اور نہ ہی وہ آیا۔ رات کو یہ سو رہے تھے جب گھر میں خود بخود آگ لگ گئی۔ یہ آگ کیسے لگی سب سمجھنے سے قاصر تھے۔ فائر بریگیڈ والوں کو بلوایا گیا۔ کافی دیر کے بعد وہ آگ بجھی۔ جانی نقصان تو کوئی نہیں ہوا مگر مالی نقصان بہت زیادہ ہوا۔ اگلے دن ان لوگوں کے لیے قیامت کے دن ثابت ہونے والے تھے۔ پھر اکثر ہی ایسا ہونے لگا۔ کبھی گھر میں آگ لگ جاتی، کبھی رات کو چھت پر چلنے کی آواز آتی، کبھی رات کو رونے کی آوازیں آتی، کبھی کبھی پورے گھر کے دروازے خود بخود بجنے لگتے۔ وہ سب لوگ حیران اور پریشان تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ نمرہ سوچ رہی تھی کہ اگر آج جبران اس کے ساتھ ہوتا تو اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیتا۔ اس دن نمرہ چادر تانے سو رہی تھی جب اس کے اوپر سے کسی نے اچانک سے چادر کھینچ دی۔ وہ بوکھلا کر اٹھ بیٹھی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی مگر کمرے میں کوئی ہوتا تو اسے نظر آتا۔ دھیرے دھیرے اس کا بیڈ ہلنے لگا اور زمین سے اوپر اٹھتے چھت کے ساتھ جا کر لگ گیا۔ وہ بری طرح سے چیخنے چلانے لگی۔ اچانک بیڈ دھڑام سے نیچے گر گیا اور وہ اوپر چھت کے ساتھ لٹکتی رہی۔ خوف سے اس کی آنکھیں باہر کو ابل رہی تھی۔ وہ بری طرح سے چیخ چلا رہی تھی۔ اتنے میں اس کی امی ابو اس کے کمرے میں آ گئے۔ جب وہ کمرے میں آئے تو اسے چھت کے ساتھ لٹکا دیکھ کر وہ ہکے بکے رہ گئے اور یہ سوچنے لگے کہ اس کو نیچے کیسے اتارا جائے۔ اچانک بہت زور سے اوپر سے وہ نیچے گری۔ اس کی ٹانگ میں فریکچر آ گیا اور سر پر بھی بہت بری طرح چوٹ آئی تھی۔ وہ بے ہوش ہو گئی تو اسے وہ اٹھا کر ہسپتال لے گئے۔ جب ہوش میں آئی تو اسے اپنی ٹانگ اور سر میں بہت درد محسوس ہو رہا تھا۔ سب جاننے والوں کو انہوں نے یہ کہا کہ یہ سیڑھیوں سے گری ہے۔ وہ حقیقت بتاتے تو بھی ان پر کسی نے یقین نہیں کرنا تھا۔ 1 ہفتے کو اسپتال میں رہے
پھر وہ گھر آ گئی۔ اس کے ابو نے بہت بھاگ دوڑ کی تو انہیں ایک بزرگ کے بارے میں پتہ چلا۔ انہوں نے نمرا کے بارے میں ان سے بات کی اور اس کے لیے وہاں سے تعویذ لے کر آئے۔ وہ تعویذ نمرا نے اپنے گلے میں پہن لیا۔ اسے ٹھیک ہونے میں بھی کافی وقت لگ گیا تھا اور اس دوران اس کے ساتھ اور ان کے گھر میں کوئی بھی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا۔ اب وہ مکمل طور پر ٹھیک تھی اور چلنے پھرنے کے قابل تھی۔ اس دن مغرب کے بعد وہ چھت پر کھڑی تھی اور جبران کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ اس کا دل بہت اداس اور پریشان تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اتنا عرصہ ہو گیا، جبران کیوں نہیں آیا؟ اس نے اتنی تکلیف دیکھی، اس نے خوف کا بھی سامنا کیا، تو کیا جبران کو اس بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا تھا؟ وہ ہر روز اس کی دی ہوئی انگوٹھی کو اپنی ہتھیلی پر مس کرتی تھی، مگر وہ پھر بھی نہیں آیا۔ آج اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کہیں جبران کسی مصیبت میں مبتلا نہ ہو گیا ہو۔ اتنے میں اسے محسوس ہوا کہ اس کے ساتھ کوئی کھڑا ہے۔ اس نے وہ فرقان تھا۔ وہ بہت اداس نظر آ رہا تھا۔ ہمیشہ والی شگفتگی اس کے انداز سے محفوظ تھی۔ نمرا اس سے فوراً ہی جبران کے بارے میں پوچھنے لگی تو کچھ اس نے جو بتایا اسے سن کر نمرا کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس نے بتایا کہ یہاں پر ایک کالے علم کا ماہر ہے اور وہ ایک جادوگر ہے۔ تمہارے گھر کے پیچھے جو قبرستان ہے، ایک دن وہ اس قبرستان میں ایک عمل کر رہا تھا اور جب وہ تمہارے گھر کے پاس سے گزر کر واپس جا رہا تھا تو اسے اس کے موکلات نے بتایا کہ اس گھر میں ایک بہت ہی طاقتور جن ہے۔ جو کام ہم نہیں کر سکتے وہ کام یہ جن کر سکتا ہے، کیونکہ اس میں ہم سے بہت زیادہ طاقت ہے۔ اس جادوگر نے اسی وقت یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ جبران کو ضرور قید کرے گا، اور پھر اس نے ایک عمل شروع کر دیا۔ وہ 40 دن کا عمل تھا، بہت طاقتور عمل تھا۔ وہ 40ویں دن جبران نے اس کی قید میں چلے جانا تھا۔ پہلے تو جبران کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کوئی عامل اس کو حاصل کرنے کے لیے چلا کر رہا ہے۔ جب اس کے عمل کو 20 دن گزر گئے تب جبران کو پتہ چلا، اسی لیے اس نے یہاں پر آنا چھوڑ دیا۔ یہ بات اس عامل کو بھی پتہ چل گئی۔ اگر جبران جنات کی دنیا میں ہی رہتا تو وہ عامل کتنے ہی طاقتور چلے کیوں نہ کر لیتا، وہ جبران کو کبھی قید نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اسی صورت میں اسے قید کر سکتا تھا جب وہ اپنی دنیا سے نکل جاتا۔ اسی لیے اس عامل نے ایک چال چلی۔ وہ یہ جان گیا تھا کہ وہ اس گھر میں تمہاری وجہ سے آتا ہے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ جبران تمہارے حالات سے باخبر ہے، اسی لیے اس نے پہلے تمہارے گھر میں آگ لگائی، تمہارے گھر میں چھوٹے موٹے نقصانات کیے، پھر اس کے بعد تمہارے ساتھ یہ حادثہ ہوا۔ یہ حادثہ اس نے اپنے عمل کے 40ویں دن اپنے موکلات سے کروایا۔ وہ جانتا تھا کہ جبران ضرور آئے گا اور اس کا خیال درست ثابت ہوا، کیونکہ جبران اب اپنے آپ کو روک نہیں پایا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا کہ تم کل چلے جانا، آج کے دن مت جاؤ، لیکن وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ عامل کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، وہ تمہاری جان بھی لے سکتا ہے، اور اس مقصد کے لیے اس نے اپنے موکلات کو بھیجا تھا۔ جبران اس بات سے باخبر ہو گیا۔ وہ اپنی دنیا سے نکل آیا۔ جب وہ تمہارے پاس آ رہا تو اس عامل نے اسے اپنے عمل کی طاقت سے اپنے پاس بلا لیا اور اپنا غلام بنا لیا۔ پھر اس کے موکلات بھی واپس چلے گئے اور اس نے تمہیں بھی چھوڑ دیا۔ جبران اب اس کی قید میں ہے، وہ بہت تکلیف میں ہے، وہ عامل اس سے بہت گندے کام کرواتا ہے۔ یہ بتاتے ہوئے فرقان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نمرا بھی یہ بات سن کر رونے لگی۔ اب اس کا کیا حال ہے؟ جبران کیسے واپس آئے گا؟ اس کی واپسی ایک ہی صورت میں ہے، یا تو وہ عامل اس کو آزاد کر دے یا وہ عامل مر جائے۔ آزاد تو وہ اسے کبھی نہیں کرے گا، اور زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ جبران اس کے چنگل سے نکل آئے۔ وہ واپس چلا گیا اور نمرا بھی وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ وقت اور آگے رینگتا گیا۔ 5 سال کا عرصہ گزر گیا۔ نمرا ابھی تک جبران کو بھول نہیں پائی تھی۔ وہ ہر روز اس کے لیے دعا کرتی تھی، اسی لیے جو بھی رشتے آتے وہ انکار کر دیتی۔ لیکن وہ کب تک انکار کرتی؟ ایک رشتہ اس کے امی ابو کو بہت پسند آیا، انہوں نے اس کے لیے ہاں کر دی، اور اس بارے میں نمرا کی ایک نہیں سنی۔ 1 سال کے بعد اس کی شادی ہو گئی۔ اس کے سسرال والے بہت اچھے تھے، وہ وہاں پر ایڈجسٹ ہو گئی تھی، لیکن اس کے دل میں آج بھی ایک کسک باقی تھی۔ وہ جبران کو کبھی بھول نہیں پا رہی تھی۔ اس دن کے بعد سے اس نے فرقان کو بھی نہیں دیکھا تھا۔ یوں اس کی شادی کو بھی 3 سال کا عرصہ ہو گیا۔ وقت آہستہ آہستہ سے گزرتا گیا۔ سسرال میں بھی اونچ نیچ ہوتی رہی۔ اب اس کی گود میں ایک بیٹا آ گیا تھا۔ ماں بننے کے بعد اسے محسوس ہوا تھا کہ یہ احساس کتنا خوش کن ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کا نام جبران رکھا تھا۔ وہ اس کے ساتھ بہت پیار کرتی تھی۔ وہ بھی معمول کی طرح کا ہی ایک دن تھا کہ اس کا شوہر ایک ڈاکٹر تھا اور آج اس کی نائٹ شفٹ تھی۔ آج وہ اپنے گھر میں اپنی ساس اور بیٹے کے ساتھ اکیلی تھی۔ ساس اپنے کمرے میں تھی اور یہ اپنے کمرے میں۔ آدھی رات کا وقت تھا جب ایک انوکھے احساس سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اسے وہ مانوس خوشبو محسوس ہوئی۔ پٹ سے اس نے آنکھیں کھول دیں۔
کمرے میں 0 نائٹ کا بلب جل رہا تھا۔ اس کی روشنی میں اسے بیڈ کی پائنتی کی طرف بیٹھا نظر آیا۔ اس نے جلدی سے کمرے کی لائٹ آن کی۔ وہ ویسا ہی تھا مگر پہلے سے بہت کمزور ہو گیا تھا، بہت تھکا تھکا سا لگ رہا تھا، جیسے میلوں کا سفر کر کے آ رہا ہو۔ تم کیسے ہو؟ تم اس جادوگر کے چنگل سے کیسے نکل آئے؟ اسے جبران کو دیکھ کر اتنی خوشی ہو رہی تھی جو بیان سے باہر تھی۔ اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیسی ہو؟ پتہ لگا مجھے شادی بھی کر لی تم نے، اور یہ تمہارا بیٹا ہے، اتنا کیوٹ سا ہے۔ ہاں سب ٹھیک ہے، تم اپنی بتاؤ نا، تم کیسے ہو؟ وہاں سے کیسے آ گئے؟ یہ بہت لمبی کہانی ہے، میں ابھی تمہیں دیکھنے آیا تھا، اب 1-2 دن تک آؤں گا، پھر تمہیں بتاؤں گا۔ اتنا کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ 2-3 دن تک وہ جبران کا انتظار کرتی رہی۔ وہ اس کے بارے میں جاننے کے لیے متجسس ہو رہی تھی۔ اس دن بھی اس کا شوہر نائٹ ڈیوٹی پر تھا۔ آج بھی وہ سو رہی تھی جب جبران آ گیا۔ وہ اس کی خوشبو کے احساس سے جاگ گئی۔ اب وہ پہلے کی نسبت بہتر لگ رہا تھا۔ اب اس کے چہرے پر تھکن کے بجائے حشاشیت تھی، ایک شگفتگی نمایاں تھی، وہ اس شخصیت کا خاصہ تھی۔ پھر جبران نے اسے اپنے بارے میں بتانا شروع کیا کہ میں جب اسے جادوگر کی قید میں چلا گیا تو اس نے مجھ سے بہت سے برے کام کروائے، مجھ سے قتل و غارت کروائے، لوگوں کو طلاقیں کروائیں، غرض ہر وہ برا کام جو میں کرنے کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اس جادوگر نے مجھ سے کروایا۔ میں مجبور ہو گیا تھا۔ اس دن میں اس جادوگر کے پاس ہی موجود تھا جب اس کے پاس ایک عورت آئی۔ وہ شکل سے خوراٹ اور چالاک عورت لگ رہی تھی۔ جو کچھ اس نے کہا اس نے مجھے حیرت میں ڈال دیا۔ وہ اپنی سگی بھانجی پر جادو کروانا چاہ رہی تھی، اسے طلاق دلوا کر وہاں اپنی بیٹی کی شادی کروانا چاہتی تھی۔ اس نے ایک بہت بڑی رقم جادوگر کے حوالے کی۔ وسامل نے یہ کام مجھے سونپا، مجھے اس لڑکی پر مسلط کر دیا۔ میں اسے طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگا، اس کے گھر والوں کا مالی نقصان کرنے لگا۔ یہ سب کچھ میں اپنے دل پر جبر کر کے کر رہا تھا۔ جب میں اسے تکلیف دیتا تو وہ روتی اور میں خود بھی اپنی آنکھیں میچ لیتا۔ پھر مجھے جادوگر نے اس پر حاوی ہونے کو بولا۔ میں اس کے جسم میں داخل ہو جاتا اور ان لوگوں کو بہت تنگ کرتا ہوں، طرح طرح کی فرمائشیں کرتا ہوں۔ سب سے زیادہ تنگ میں نے اس کے شوہر کو کیا تاکہ وہ اسے تنگ آ کر اس کو طلاق دے دے، مگر وہ بہت نیک اور اچھا انسان تھا۔ وہ اپنی بیوی کو کسی بھی صورت میں چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ بہت سے عامل لوگوں کو اپنے گھر میں لایا، وہ سب کے سب فراڈ تھے۔ وہ میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے پاس علم نام کی کوئی چیز نہیں تھی، سب کے سب مداری تھے جو بس اپنے کرتب ہی دکھا سکتے تھے۔ پھر ایک دن وہاں ایک نوجوان لڑکا آیا، وہ ایک حافظ قرآن تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ میں بہت طاقتور ہوں۔ اس نے اس کے شوہر کو اپنے استاد کا ایڈریس دیا اور اگلے ہی دن وہ اپنی بیوی کو وہاں پر لے گیا۔ میں اس وقت اس میں حاضر تھا۔ مجھے لگا وہ بھی جعلی پیر ہوگا، مگر یہ میری غلط فہمی جلد ہی دور ہو گئی۔ جب میں اس کی حدود میں داخل ہوا میرے پاؤں جیسے بند ہو گئے، میں ہلنے جلنے سے قاصر تھا۔ پھر مجھے اس کے آستانے پر لے جایا گیا۔ وہ بہت ہی نیک صورت بزرگ تھے، بہت ہی اچھے انسان تھے۔ انہوں نے پھر مجھ سے بات کرنا شروع کی، میں کون ہوں کیا ہوں۔ کچھ ہی دیر میں انہیں پتہ چل گیا میرے بارے میں کہ میں پہلے ایک نیک جن تھا اور اب میں ایک جادوگر کی قید میں آ کر ایسا ہو گیا ہوں۔ انہوں نے مجھے اس کے جسم سے نکلنے کو کہا۔ میں باہر آ گیا۔ انہوں نے اس کو تعویذ دیا، کچھ پڑھنے کے لیے دیا، پانی بھی دم کر کے دیا اور وہاں سے بھیج دیا۔ پھر مجھ سے میری کہانی سنی اور سن کر انہیں بہت افسوس ہوا۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، مگر سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیسے کروں۔ تم اس کی قید میں ہو، وہ تمہیں کسی بھی وقت واپس بلا سکتا ہے۔ میں بھی اسے بہت وقت سے دیکھ رہا ہوں، اس نے بہت سے لوگوں کو تکلیف پہنچائی ہے۔ میں اسے اس کے انجام تک پہنچانا چاہتا ہوں، اس کے لیے مجھے اپنی ریاضتوں کو طویل کرنا پڑے گا۔ اچانک اس جادوگر نے مجھے واپس بلا لیا۔ پھر میں نے اسے بتایا کہ مجھے ایک بزرگ نے اس کے جسم سے نکال دیا ہے، اب اس کے گلے میں تعویذ ہے، میں اس کے پاس نہیں جا سکتا۔ پھر اس نے ایک اور جن کو بھیجا، وہ جو ہی اس کے پاس گیا جل کر مر گیا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے اور بھی بہت سے برے کام کروائے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو ستایا، ساتھ ساتھ میں چوری چھپے شاہ صاحب سے بھی ملتا رہا۔ وہ میرا حوصلہ بڑھاتے رہے، مجھے امید دلاتے۔ پھر ایک دن شاہ صاحب کی ریاست کام آ گئی۔ انہوں نے اپنے کلام کی طاقت سے اس کے حجرے کو آگ لگا دی۔ یہ بھی اس وقت اندر تھا، یہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پایا، کوئی بھی موقع پر اس کی مدد کو نہیں گیا۔ میں اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھا، جب بعد میں گیا تو یہ مردہ حالت میں پڑا تھا۔ اب میں آزاد ہو گیا تھا۔ شاہ صاحب کے پاس گیا، ان کے ہاتھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگا لیا۔ انہوں نے کہا، برخوردار، تم نے جو کچھ کیا مجبوری کی حالت میں کیا، مگر جو کیا وہ غلط تھا، گناہ تھا، تو تمہیں خود کو صاف ستھرا کرنے کے لیے ایک لمبی ریاضت کرنی پڑے گی اور اس کے بعد تم کسی سے جا کر مل پاؤ گے۔
میں نے ان کی بات مان لی۔ میں نے 5 سال تک طویل ریاضت کی، کتنے کتنے دن بغیر کچھ کھائے پیے اپنا عمل مکمل کرتا رہا، کتنے کتنے دن سانس روک کر عمل کرتا رہا، کتنے کتنے دن مسلسل پاؤں پر کھڑے رہ کر عمل کیے، پوری پوری رات خدا کی عبادت کرتا رہا۔ میرا ارادہ پوری عمر ان کے آستانے پر گزارنے کا تھا۔ میں ابھی تک اپنے ماں باپ سے بھی نہیں ملا تھا۔ مجھے شاہ صاحب کی طرف سے اجازت نہیں تھی، یہ میری آزمائش تھی۔ مجھے اس آزمائش میں پورا اترنا تھا، اس کے لیے مجھے ہر حد تک جانا تھا، ہر وہ کام کرنا تھا جو شاہ صاحب نے کہا تھا۔ ایک دن انہوں نے مجھے اجازت دے دی، لیکن میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں وہاں سے جاؤں۔ انہوں نے کہا تم میرے خاص شاگرد ہو اور ہمیشہ خاص رہو گے، تم جب بھی میرے پاس آنا چاہو تو آ سکتے ہو، میں تمہیں منع نہیں کروں گا اور نہ روکوں گا۔ یاد رکھو تم پر تمہارے ماں باپ کا بھی حق ہے، اگر ان کا حق ادا نہیں کرو گے تو اس کے لیے بھی جواب دار ہوگے۔ شاہ صاحب کی بات میرے دل کو لگی۔ میں پھر ان سے اور آستانے سے دوستوں سے اجازت لے کر آ گیا۔ سب سے پہلے میں تمہارے پاس آیا تھا، پھر اس کے بعد میں اپنی دنیا میں گیا۔ مجھے دیکھ کر وہ لوگ اس قدر خوش ہوئے کہ میں تمہیں کیا بتاؤں۔ وہ سمجھتے تھے کہ میں اب کبھی واپس نہیں آؤں گا، مگر مجھے زندہ سلامت دیکھ کر انہیں یقین آ رہا تھا۔ یقین تو مجھے بھی نہیں آ رہا تھا کہ تم میرے سامنے ہو۔ میں نے بہت عرصہ تمہارا انتظار کیا اور آج تک کر رہی تھی۔ تمہیں دیکھ کر واقعی اس بات کا گمان ہوتا ہے کہ دنیا میں اچھے جنات بھی موجود ہیں، ورنہ تو شر کرنے والوں نے بھی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ یہ بات تم نے ٹھیک کہی ہے، تمہاری دنیا کے لوگ بھی تو بظاہر ایک جیسے ہیں، لیکن ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ جس عامل نے مجھے قید کیا وہ بھی تو مسلمان تھا، اور جو شاہ صاحب ہیں وہ بھی مسلمان۔ فرق نہ عقیدے کا تھا نہ مذہب کا، فرق سوچ کا تھا۔ ایک نے خیر کے بارے میں سوچا اور دوسرے نے شر کے بارے میں۔ ایک خیر میں حد سے بڑھ گیا، لوگوں کی بھلائی کرنے لگا، دوسرا شر میں حد سے بڑھ گیا اور لوگوں کو تکلیف اور نقصان دینے لگا۔ جو شر تھا وہ دنیا سے نفرت اور بد دعائیں سمیٹ کر لے گیا، اور جو خیر ہے وہ لوگوں کی دعائیں سمیٹ رہا ہے۔ میں اس کی باتوں کو خاموشی سے سن رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ وہ درست کہہ رہا ہے۔ ہم اشرف المخلوقات ہونے کے زمرے میں بعض اوقات غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہم تو اپنے جیسے انسانوں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر میرے پاس وہ بیٹھا رہا اور پھر اپنی دنیا میں چلا گیا۔ اس کے بعد وہ کافی ٹائم کے بعد آیا اور کہنے لگا وہ اپنے قبیلے کی ایک جنزادی کے ساتھ شادی کر رہا ہے۔ مجھے سن کر بہت خوشی ہوئی کہ وہ اپنی زندگی کی طرف لوٹ آیا ہے۔ میں نے اسے مبارکباد دی۔ اس کے بعد وہ کافی ٹائم کے بعد آیا۔ میں اس کے ساتھ شاہ صاحب کے پاس گئی، ان سے بہت سی دعائیں لی اور واپس آ گئی۔ اب اس بات کو بہت عرصہ گزر گیا ہے۔ اب میں 5 بچوں کی ماں ہوں۔ اب بھی وہ کبھی کبھی مجھ سے ملنے آتا ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔